اور یہ بھی یاد رکھیے نمازوں سے اگر گناہ معاف ہوتے ہیں، سارے گناہ معاف نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ اور حقوق العباد وہ معاف نہیں ہوتے۔ کیا سمجھتے ہیں نمازیں پڑھنے سے ماں باپ کو دیے ہوئے دھکے وہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں نمازیں پڑھنے سے یتیموں کا کھایا ہوا مال وہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں نمازیں پڑھنے سے جو اپنے بھائی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے وہ اللہ معاف کر دے گا؟ کیا سمجھتے ہیں نمازیں پڑھنے سے اپنے بہنوں کے حق جو کھائے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا؟ کیا سمجھتے ہیں نمازیں پڑھنے سے لوگوں سے لی ہوئی رشوت، لوگوں سے کیے ہوئے فراڈ، لوگوں کو ڈالے ہوئے ڈاکے، لوگوں سے کے کھائے ہوئے پیسے یہ اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں نہیں۔ یہ آج کا تیرا سوشل میڈیا کا دین تو بتاتا ہوگا، تیرا واٹس ایپ کا دین تو بتاتا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے قرآن کا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کا دین یہ نہیں بتاتا ہے۔ نمازوں سے سارے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر نمازیں بہترین ہوں پھر بھی سارے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بڑے گناہ جو ہیں، حقوق العباد جو ہیں، یہ ماں باپ کو پریشان جو کیا ہے، جو بہنوں کے حقوق کھائے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم زیادتیاں کی ہیں، لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، لوگوں کی سے رشوت لی اور دی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس طرح کے کاموں سے معاف نہیں ہوتے۔ کیا سمجھتے ہیں ایک عام انسان جو ہے ہمارے گاؤں کے اندر رہتا ہے، اس نے 20 25 30 سال کی محنت اور مزدوری کر کے 5 مرلے کا ایک پلاٹ خریدا ہے، گلی محلے کا کوئی چودھری چیئرمین اٹھتا ہے، وہ اس کے پلاٹ کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، رات کو قبضہ کرتا ہے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، کیا اس کا رات کو کیا ہوا قبضہ فجر کی نماز سے معاف ہو جائے گا؟ کیا بہنوں سے زبردستی زمینیں لیں، ان کو ان کے حصے نہ دیے اور نمازیں تہجد کی پڑھی، نمازیں فجر کی پڑھی، نمازیں باجماعت پڑھی، بلکہ جماعتیں کروائیں، بلکہ جمعے پڑھائے؟ بتائیں کیا بہنوں کو گن پوائنٹ پہ یا ان کو کوئی دھمکیاں دے کے ان کے حصے کی زمینیں اپنے نام لکھوا لینا ان نمازوں سے یہ گناہ معاف ہونے والے ہیں؟ کیا کسی سے کیے ہوئے فراڈ یہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہونے والے ہیں؟ کیا کسی کو دیے ہوئے دھوکے نمازیں پڑھنے سے معاف ہونے والے ہیں؟ کیا کسی کے اوپر کیے ہوئے ظلم نمازیں پڑھنے سے معاف ہونے والے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ نمازیں پڑھنے سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ تبھی معاف ہوں گے جب ہم بندوں سے معافی مانگیں گے، اور بندوں سے معافی تبھی ملے گی جب بندوں کو ان کے حقوق واپس لوٹا دو گے، بہنوں کی زمین ان کو واپس کرو گے، جن کے کھائے پیسے ان کو واپس کرو گے، جن سے کیا فراڈ ان کو پیسے واپس کرو گے، جن کے اوپر کیے ظلم ان سے معافیاں مانگو گے، جن کے پلاٹوں پہ ناجائز قبضے کیے ان کو ان کے واپس لوٹاؤ گے، تب جا کے یہ معاف ہوگی۔ وگرنہ اگر تو ظلم کرتا رہا، اگر تو زیادتیاں کرتا رہا، اگر تو یہ سارا کچھ کرتا رہا، پھر نمازیں تو دور کی بات ہے، تو حج اور عمرے بھی کر کے آئے، اللہ کی قسم حدیث رسول کہتی ہے تیرے گناہ پھر بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ آپ کو یاد ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے علاقے سے پیدل چلتا ہے، بیت اللہ کے اندر جاتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے سر کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے، بڑا لاغر بنا ہوا ہے، بڑا کمزور بنا ہوا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو چمٹ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعاؤں کو سن لے، اے میرے رب میرے عمرے کو قبول کر لے، میرے حج کو قبول کر لے، میرے طواف کو قبول کر لیے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے انا یستجاب لک، بیت اللہ کے چکر کاٹنے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے، تیرے حج کو کیسے قبول کروں، تیرے عمرے کو کیسے قبول کروں، تیرے سفر کو کیسے قبول کروں، تیری عبادت کو کیسے قبول کروں، تیرے رونے کو کیسے قبول کروں، تیرے غلاف کعبہ کو چمٹنے کو کیسے قبول کروں؟ تیرے جو ہاتھ ہیں، تیرے ہاتھ کے تیرے سر سے لے کے پاؤں تک تیرے سارے جسم سے مظلوموں کے مجھے خون کی بدبو آ رہی ہے، نہیں معاف کروں گا تجھے، نہیں قبول کروں گا تیری عبادات کو۔ وہ مکن تھا نبی پاک کا، وہ مجاہد تھا، آپ کا غلام تھا، میدان جنگ کے اندر لڑتا لڑتا اس کو تیر لگا ہے، شہید ہونے کے قریب ہے، اگر جان روح جسم سے نکلنے والی ہے، صحابہ کہنے لگے ہنی اللہ الشہادہ، اس کو شہادت کی بشارت ہو، یہ شہید ہو کے اللہ کی جنت کے اندر جا رہا ہے۔ پیارے نبی نے سنا، فرمایا نہیں نہیں، اس کو جنت کی بشارت نہ دو، ابھی نہ بولو، اس کا تمہیں نہیں پتا، میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے، دکھلا رہا ہے۔ وہ خیبر کے موقع پہ جب مال غنیمت جمع
جمع ہوا تھا، مال غنیمت کا سارا مال جمع تھا، اور حضرت انس جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں فلم فیہا فضتوں، اس مال غنیمت کے اندر نہ کوئی سونا تھا نہ چاندی تھا، بلکہ سیاب ان فیہا، اس کے اندر کپڑے اور چادریں تھی۔ اس مکن نے کیا کیا تھا، ایک چادر جو تھی خیبر کے مال غنیمت کے اندر میں سے ایک چادر بغیر کسی سے پوچھے سائڈ پہ کر لی تھی۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ اگرچہ میدان جہاد میں شہید ہو رہا ہے، میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم کے اندر وہ چادر انگارے آگ کے بن کے اس کو جہنم کے اندر جلا رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کہیں ہماری نیکیاں اس طرح کی ہیں بھی کہ نہیں؟ ہمیں اپنی نیکیوں کو اس طرح کا کرنا ہے جس طرح اسلام نے، جس طرح دین نے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔